پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، سماعت جاری تھی اور اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ سماعت بہت دنوں سے جاری تھی، جس کے اوپر کافی بحث بھی تھی، وکلا اور جسٹس کے درمیان مکالمے بھی جاری تھے، اور اب جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور توقع ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد فیصلہ سنایا بھی جائے گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ بشارت راجہ سے۔ جی بشارت راجہ، بتائیے گا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جی، وقفہ کے بعد جب سوال دوبارہ شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل نے اہم قومی معاملات سپریم کورٹ کے سامنے رکھے، تو جس میں سپریم کورٹ نے مداخلت کی تھی ان کے نتائج سپریم کورٹ کے سامنے رکھے، تو بینچ ممبران کی جانب سے متضاد ریمارکس اس وقت سامنے آئے۔ اس وقت جسٹس زہیر اکبر نقوی کی طرف سے جب اسٹیل بل اور ریکارڈ کیس کے حوالے سے کہا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ سپریم کورٹ کی مداخلت سے ملک کو اربوں روپے نقصان ہوا، تو جسٹس زہیر نقوی نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے خلاف چارج شیٹ بنا رہے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں۔ جسٹس عائشہ ملک نے اس وقت سوال اٹھایا، کیا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا وفاق کا موقف ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں وفاق کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اس موقع پر چیف جسٹس بولے کہ ہم تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، کوئی اپنی دلیل بنانے کے لیے حقائق بتانا چاہتا ہے تو اسے سننا چاہیے۔ اٹارنی جنرل صرف ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عدالت کا کون سا فیصلہ درست تھا، کون سا نہیں، اس پر لوگ باتیں کرتے رہیں گے، آپ سے لیکچر سننے نہیں بیٹھے کہ کون سا فیصلہ درست تھا کون سا نہیں۔ ماضی کے فیصلوں کا مطلب یہ نہیں کہ پارلیمان کو مداخلت کا اختیار مل جائے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو بات کرنے دے، ان کا بات سنیں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کا موقف سنیں گے تو ہم کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ اس موقع پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک سوال اٹھایا، انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ 184(3) سے پارلیمنٹ اور حکومت کو مسئلہ ہوا ہے، اصل چیز پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی آئینی حیثیت ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ اس موقع پر جسٹس مسرت ہلالی نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ جن مقدمات میں نظر ثانی پر فیصلہ ہو چکا، کیا ان میں اپیل ممکن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کوئی نظر ثانی اور اپیل ایک ساتھ دائر کرے تو کیا ہوگا، یہ چیف جسٹس نے پوچھا اٹارنی جنرل سے۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ نظر ثانی خارج ہونے کے بعد اپیل دائر ہو اور عدالت کیس کا جائزہ لے گی۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے بھٹو کیس کے حوالے سے مثال دی اور کہا کہ بھٹو کیس میں سزا ہوئی، نظر ثانی میں اختلاف رائے دینے والوں نے بھی فیصلے کی حمایت کی، اگر اپیل کا حق ہوتا تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نظر ثانی خارج ہونے سے اپیل کا حق ختم نہیں ہوا۔ اس موقع پر جسٹس زہیر نقوی نے کہا کہ بھٹو کیس سپریم کورٹ نے اپیل میں سنا تھا، 184(3) میں نہیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ میں جسٹس زہیر نقوی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کیس اپیل میں سنا گیا تھا۔ سپریم کورٹ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں یہ عدالت کے سامنے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے یہ بات بتائی کہ سپریم کورٹ کے اثرات کو پارلیمنٹ بڑھا سکتی ہے، کم نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک نقطہ اٹھایا، ایک سوال اٹھایا کہ اگر ایک بار سپریم کورٹ کے اختیار کو بڑھا دیا جائے تو ایکٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 184 اور 185 کے دائرے کو پارلیمنٹ بڑھا سکتی ہے۔ اس موقع پر جسٹس محمد علی مظہر نے یہ پوچھا اٹارنی جنرل سے، استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ کو اختیار کے بڑھانے کی پارلیمنٹ پر کوئی حدود بھی ہے یا نہیں؟ آرٹیکل پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اطلاع قانون بننے کی کس دن سے ہوگا؟ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ قانون کے مطابق اس کے اطلاع کی کوئی حد نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اس موقع پر کہا کہ ظاہری طور پر آپ کی دلیل مان لیں تو پارلیمنٹ ایک کی بجائے کئی اپیلوں کا حق دے سکتی ہے، پارلیمنٹ نے ایک اپیل دی تو دوسری اور تیسری اپیل کیوں نہیں دے سکتی؟ اگر کل کو یہ ہوا تو عدالت دیکھ لے گی۔ میرا خیال ہے اس کا جواب اٹارنی جنرل کو دینا چاہیے۔
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप आर्टिकल 185 तो पढ़ लें तो शायद आपको जिसका जवाब मिल जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा ख्याल है इन मुकदमात का हवाला न दें जो अदालत के सामने दोबारा आ सकते हैं। इस नुक्ते पर क्या कहेंगे कि अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी या नहीं, ये कहना था जस्टिस शाहिद बेज का। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आइन में वाजिया हैं। उस मौका पर जस्टिस इजाज उल हसन ने कहा कि आर्टिकल 185 में क्या पार्लियामेंट तीसरी और चौथी अपील का हक दे सकती है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा फिलहाल तो अपील का हक नहीं दिया गया। बात अपील के नंबर की नहीं, असूल की बात है, ये जस्टिस इजाज उल हसन का कहना था। जिस पर मेरा सवाल बहुत सादा है जिसका जवाब नहीं मिला। इस मौका पर फेडरल शरीयत कोर्ट के वाले से भी चीफ जस्टिस ने अहम सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि फेडरल शरीयत कोर्ट बनी तो दीगर अदालतों से इख्तियारात वापस लिए गए थे। आला अदलिया को कुछ इख्तियारात लेकर शरीयत कोर्ट को दे दिए गए थे। इस्लाम में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का कोई तस्वर नहीं, ये कह रहा था चीफ जस्टिस का। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कोई इख्तियार छीना नहीं जा रहा बल्कि इसे मजीद बाख्तियार किया जा रहा है। आमर ने अख्तियार वापस लिया तो सब खामोश हो गए, उस पर कोई नहीं बोला। इस मौके पर जस्टिस मसरत हलाली ने कहा कि चीफ साहब के सवालात खत्म हो गए, ये तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। आर्टिकल 191 के तहत कानून साजी पार्लियामान ही कर सकती है। कानून में वक्त के साथ तब्दीली आती रहती है। क्या कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत का जो कानून था वो खत्म कर दिया गया। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस मसरत हलाली ने आपके दलाइल को अटॉर्नी जनरल को मुखातब करके कहा कि आपके दलाइल को उन्होंने कुर्जे में बंद कर दिया है। इस मौके पर जस्टिस मुज़ैर नकवी ने अहम रबास दी कि उन्होंने कहा कि एक्ट में वकील करने का हक गया है। नजरसानी में न्याय वकील आकर सारे दलाइल नहीं देगा, इस तरह नजरसानी की रूह तो मुतासर होगी। जब आइन में कोई पाबंदी नहीं लगाएगी तो पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है। ये कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह का। इस मौका पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अटॉर्नी जनरल से कि आप कानून पढ़ें, 185 जो है उसकी शिक पढ़े। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सादा बात है, कानून कहता है कुछ केसेस में अपील होनी चाहिए। तो इस मौका पर वकील अरफान हसन ने अपने जवाब दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबद ज़ुबैरी, उन्होंने भी जवाब दिया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब दलाइल मुकम्मल हो गए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अगर किसी इत्तेफाक राय पर पहुंच के तो फैसला सुना देंगे, अगर किसी इत्तेफाक राय पर ना पहुंचे तो फैसला महफूज किया जाएगा जो बाद में सुनाया जाएगा।